السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو رونق رمضان میں آپ کی میزبان نگہت زیدی خوش آمدید کہتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں ماہ رمضان کی، اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تمام ان کالرز کا جنہوں نے ہمیں رنگ کیا ہے ابھی اس پروگرام میں، اور الحمدللہ فون کالز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، لیکن ہم چلتے ہیں اپنے بقایا پروگرام کی طرف۔ اور میں اب پوچھنا چاہوں گی یہاں پر سوال اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہاں پر ڈاکٹر رخسانہ کمال صاحبہ کہ دنیا کے تقریباً 1 ارب سے زائد مسلمان اسلامی اور قرآنی احکام کی روشنی میں بغیر کسی جسمانی اور دنیاوی فائدے کے تعمیلاً وہ روزہ رکھتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا سا تھوڑا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ روحانی تسکین کے لیے روزہ ہے، تقوی کو بڑھانے کے لیے روزہ ہے، اپنی روح کو پیوریفائی کرنے کے لیے روزہ کی افادیت ہے، لیکن انسانی جسم پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس نے جو ہے وہ یہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جیسے 5 ڈائٹس ہیں اور بہت سی مختلف ڈائٹس ہیں جس میں کہ روزہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے بہت سارے مریضوں کو، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ انسانی جسم پہ روزے کی کیا افادیت ہے، کیا فوائد ہیں؟ کیا صرف جسمانی جو ہے وہ ایک ہی، یعنی جیسے ہم سمجھتے تھے کہ نظام ہاضمہ صرف جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے روزہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، یا اور بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جسمانی سسٹم ہے، نظام ہے کہ جس کے لیے روزہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے؟ شکریہ، بہت اچھا سوال ہے، لیکن ناظرین سے ہم اپنے یہی کہنا زیادہ پسند کریں گے کہ روزے کی ایسنس تو اسپرچویلٹی ہے، بالکل بے شک، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے قدرت پوری کسی ریزن کے بغیر نہیں خدا نے کوئی چیز تخلیق کی، وہ جب ہم سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، بالکل، جو ایز اے ہماری آنکھ بہت لمیٹڈ چیز دیکھ سکتی ہے، اور قدرت کے احاطے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں نماز کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اطاعت میں، لیکن اس کے بہت سے فوائد ہیں، تو روزہ ہم کو دیکھیے جو اسپرچویلٹی تو سکھاتا ہے، لیکن سیلف مانیٹرنگ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ ٹریننگ خالی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی فاقہ خدا نخواستہ کر لیا، بلکہ جو ہم نے کہا نا کہ وہ نظر تو اللہ کی دیکھ رہی ہے کہ جو اس نے ہمیں، اگر وہ حکم نہیں دیتا، واجبات میں نہیں شامل کرتا تو ہم نہیں کرتے، اگر وہ خالی غذائی افادیت بتاتا تو ہو سکتا ہم نہیں سنتے، لیکن جب اس نے واجب کر دیا تو اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تعمیل تو ہاں جو ہم کہتے ہیں لاجک منطق، وہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے، اور سیلف مانیٹرنگ جو انسان کی ٹریننگ ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ خالی دیکھیے جس طرح آپ جیسے آپ سوتے ہیں، جب آپ اپنے بند کرتے ہیں آنکھوں کو تو آپ کا برین شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ریسٹ میں چلی جاتی ہے، ٹائم ملتا ہے چیزوں کو ریپیئر ہونے کا۔ اسی طرح اگر آپ روزے کی افادیت دیکھیں تو آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو، آپ کی آنتوں کو، آپ کے سسٹم کو ایک سکون ملتا ہے، آپ جو منچنگ منہ ماری کرتے پھرتے ہیں اس سے نجات ملتی ہے۔ اور یہ نہیں خالی دیکھیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ پورا دن اسموکنگ نہیں کرتے، بے شک، ٹھیک ہے، جو اللہ نہ کرے اور برے کسی کاموں میں ملوث ہیں وہ نہیں کرتے۔ اب اگر ہم خالی اپنی آنتوں کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری جو لیور ہے، ہمارا جو لیور ہے، دیکھیے ایک سمپل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے، بالکل، جب آپ ہماری باڈی جو ہم سارا دن کھاتے ہیں تو وہ سارا کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز میں، شوگر میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری باڈی شوگر کو یوز کرتی ہے انرجی کے لیے، صحیح ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں یا ایک لمبا فاقہ کرتے ہیں تو شروع کے پارٹ میں تو باڈی گلوکوز کو ہی یوز کرتی ہے، لیکن اس کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں جن کو ایڈیپوز ٹیشو کہتے ہیں، جن کے اندر فیٹس ہوتے ہیں یا جیسے لیور ہے یا ہمارے اسکن کے سیلز ہیں یا ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی ہے، سب میں وہ سیل چھپے فیٹ لے کے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا ہے کیا، سارا دن ہم کھاتے رہتے تو موقع ہی نہیں ملتا اس بیچارے مظلوم فیٹ کو موبلائز ہونے کے لیے، اور وہ جمع ہو کے ہمارے پر لیئرز کی لیئرز بنتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی حکمت دیکھیے، یہ نہیں کہ کوئی مرا جا رہا ہے، کوئی نہیں مرتا۔ مجھ سے روز کلینک میں سب کہتے ہیں او ڈاکٹر کیا ہوگا تم نے روزہ رکھ لیا، میں کہا مریض نہ مریں گے نہ میں مروں گی، بے شک، بالکل،
اللہ میاں کی حکمت ہے اس میں کہ وہ اس نے دیکھ کے, کیونکہ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے ہمارے اندر. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا شروع کے پارٹ میں گلوکوز یوز ہو گیا تو اب آپ کی باڈی کو تو کیلوریز چاہیے, انرجی چاہیے. جس طرح آپ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, کچھ بھی کرنے, تو باڈی سٹریس میں جاتی ہے نا, آپ کی باڈی یوز ہوتی ہے, تو آپ کے سارے ہارمون سب چیزیں ایڈجسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح روزہ بھی ایک, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت بڑا سٹریس ہے باڈی کو, اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے, چھوٹا سا سٹریس, تاکہ آپ کا سارا سسٹم ری آرگنائز ہو جائے. تو جب آپ کا فیٹ اتنا زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ موبلائز ہونے لگتا ہے. اگر ہمارے پاس, جیسے ہم یہ بہت, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس 2 میل کی گنجائش ہے. ہم سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں. ہمیں ٹوٹ نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اسی طرح ٹوٹ کے پکوڑے, دہی, ابھی ہم اس بات میں بھی گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, لیکن یہاں پہ یہاں پہ چھوڑ دیتی ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم وہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 20 گھنٹے بعد روزہ ہمارا نہیں افطاری ہو, تو پھر وہ پرولونگ اسٹارویشن میں آہستہ آہستہ, اتنی جلدی نہیں جائے گی باڈی, بالکل, کچھ دن, کچھ ہفتے, کچھ مہینے لگتے. کیونکہ آپ دیکھیں آج تک الحمدللہ کسی کو نہیں سنا کہ وہ روزے کی حالت میں جو ہے اس کی انتقال ہو گیا یا کچھ اس روزے کی وجہ سے حالت ہو سکتا ہے, اسٹارویشن کی وجہ سے نہیں ہوا. ہمارے مسلز جو ہے نا, یہ 3rd نمبر پہ اس کمپارٹمنٹ سے, جو ہماری پروٹین ہے وہ 3rd نمبر پہ آ کے ہم کو فیول دینا شروع کرتی ہے. وہ حالت ہوتی ہے جب آپ کے ایڈیپوز ٹیشو یا آپ کی جو فیٹی, جو آپ کی باڈی کا فیٹ ہے, وہ اب اتنا ڈپلیٹ, یعنی اتنا کم ہو گیا کہ مسلز کو بریک ڈاؤن ہونے کی ضرورت پڑ گئی, اور اس کو کنورٹ ہو کے, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ روزے کی افادیت یہ ہے کہ انسان کا جو سسٹم ہے وہ ریچارج ہوتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے, اور پھر ریفریش, یعنی کہ ریفریش پورا ری آرگنائز ہو جاتا ہے. اور لیور جو ہے اس کا, اب دیکھیے ہم موقع ہی نہیں دیتے کسی چیز کو سکون دینے کا. ہمارے نہ لیور کو موقع, مطلب ہر چیز اوور ورک کر رہی ہے, ہم نے منہ میں ڈالا, ہمارے آنتوں میں گیا, آنتوں کو کانسٹنٹلی کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ بلڈ میں مکس ہوا, پھر بلڈ سے وہ گیا لیور میں میٹابولائز ہونے کے لیے, شوگر میں بن رہا ہے, فیٹ میں بن رہا ہے, جو لپڈ, اور اس پہ بھی میں بتا رہی ہوں. جب آپ کی باڈی میں تو کئی طرح کے کولیسٹرولز ہوتے ہیں, لپڈز ہوتے ہیں, کچھ اچھے والے ہوتے ہیں, کچھ خراب ہوتے ہیں. روزے کی ایک سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ جو آپ کا خراب والا, جو لو یعنی کہ ٹرائیگلیسرائڈز بھی ہوئے, LDL بھی ہوئے, اسمال جو ہوتے ہیں نا, بہت خراب والے ہوتے ہیں, وہ اس کو یوز کرتا ہے پہلے. اور جو اس سے کیا ہوتا ہے, اور جو ہائی کولیسٹرول لپڈز ہوتے ہیں, ہائی کولیسٹرول جو مالیکیولز ہوتے ہیں, وہ آپ کے اتنے نہیں یوز ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ جو آپ کو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. اچھا یہ دیکھیے, یہ تو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے نا, قرآن مجید اور ہمارا دین تو کب سے آیا ہوا ہے, بالکل, یہ تو اب پتہ چل رہا ہے. اب تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے فاسٹنگ. اور یہی میں کہتی کہ یہاں پر آج کل کتنی ڈائٹس ہیں, جو 5-2 ڈائٹس ہے, اس کے اندر 2 دن آپ کو 5 دن میں سے 7 دن میں سے 2 دن روزے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رکھیں گے تو آپ کو کتنے زیادہ فوائد ہیں. آپ کی گلوکوز لیول نیچے ہو جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا کولیسٹرول لیول. تو بہت شکریہ, آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت سب کے خدمت میں رمضان مبارک. رمضان مبارک. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کیلی بھی آ رہی ہوں, اور میں سیدہ بیگم بول رہی ہوں, اور میری پوتی ہے نا 8 سال کی ہے, وہ پہلا روزہ رکھی ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے, ذرا آواز کم کر لوں, اگر آپ اپنی ٹی وی کی والیوم کم کر دیں. جی بتائیے. اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ عباس عابدی, کیلیفورنیا سے, اور وہ اس کا پہلا روزہ کل رہی ہے, آرام سے رہی, حالانکہ ہمارے کے پاس بہت بڑا روزہ 19 گھنٹوں سے زیادہ کا ہے. اچھا. روزہ رہی ہے, ہنسی خوشی سے رہی ہے, اور وہ قرآن بھی ہے نا شروع کر دی, اور پہلا 30واں پارہ پڑھ کے پہلا پارہ پڑھیے. ماشاءاللہ سے میرے پورے پوتیاں ماشاءاللہ سے سب ہے نا, ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھیں. آپ لکی ہیں کہ ویسٹ میں ہوتے ہوئے آپ کے بچے الحمدللہ جو ہے وہ راہ راست پہ,
بہت شکریہ. اور ہے نا میرے پورے پوتیاں اردو میں بہترین بولتے ہیں, قصیدے پڑھتے اور نوحے مرثیے پڑھتے ہیں. اور بڑی پوتی میری 13 سال کی ہے اور وہ ہے نا 8 سال سے, وہ 7 سال سے روزے رہتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پورے روزے رہتی ہو. دوسری بھی ہے نا 8 سال سے شروع کری. تیسری بھی ہے نا وہ اس کے ابھی 8 سال سے انہیں بھی شروع کر دی. پورے روزے رہتے بچے. ماشاءاللہ ہم آپ کی گفتگو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے کتنی جو خوشی جو ہے آپ کی جھلک رہی ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ پوتا پوتی جو ہیں وہ کتنے اسلام کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے ان کا, اور مولا سلامت رکھے. ہم نے ان کا نام ڈال دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ لکی ڈپ میں نکلے گا نام. تو کیلیفورنیا تک جو ہے وہ پہنچانا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا, لیکن اگر آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے. بہت شکریہ مولا مسز عابدی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کا اپنا بھی رول ہوگا اس میں. بے شک, بالکل. ظاہر ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے, لیکن نہیں, اللہ کے ہاں جتنے لوگ یعنی جتنی ماں اور باپ ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, نانا نانی یا دادا دادی یا پھوپھی یا خالہ, وہ سب اس کا پارٹ ہوتے ہیں کہ بچے کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے مدد کریں. بے شک. یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی بہترین خوبصورت حدیث ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے رحمتوں کے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے رسیوں میں. تو یہاں پر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب آپ نیوز چینل کھولتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نیوز پہ جب سنتے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا گیا, تو یہ جو برائیاں ہوتی ہیں اور خدا کی نافرمانی یہ کیوں ہوتی ہے اس مہینے میں؟ ہاں ماشاءاللہ, حدیث بالکل آپ نے درست بتائی, اور حقیقت یہی ہے کہ پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں بالخصوص جنت کے سب دروازوں کو کھول دیا. یعنی جو آخر میں بھی آنے والا ہے نا, اس پر بھی یہ حجت پوری ہے کہ اس کو کسی قسم کا رش یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے, اس لیے فرشتوں حکم ہے کہ پورے دروازے جنت کے جتنے سبحان اللہ سب کھول دیے. سبحان اللہ. معاف کیجیے گا, لیکن جہنم کے تمام دروازے بند ہیں, مگر 4 ایسے دروازے ہیں جو انسان خود اپنے ہاتھ سے کھولتا یا بند کرتا. 7 معصوم کا قول بھی ہے. پہلا دروازہ جنت کا, آپ کی آنکھیں بند ہیں تو وہ بند رہے. دوسرا دروازہ, آپ کی زبان بند ہے تو بند رہے گا, کان بند ہیں تو بند رہے گا. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں کس لحاظ سے بند ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حرام ہو رہا ہے, ایسی چیز ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار اس کام کو پسند نہیں کرتا ہے, میری آنکھوں کو ایز اے مومن, ایز اے مسلمان ہمیں یہ کام نہیں, یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے, آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیا. جہاد بن نفس ایک بہت بڑی چیز, یعنی اپنے اندر کا شیطان تو جاگ رہا ہے آپ کا. ایگزیکٹلی. اسی لیے ان 4 جہنم کے دروازوں کی کنجیاں بھی ہمارے ہی اندر ہیں. انہوں نے کہا آنکھیں اگر کھلی ہیں اور حرام کو اس آنکھوں نے دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہنم کا دروازہ آپ نے کھول دیا. دوسرا دروازہ آپ کے زبان, اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کیا کہیے, there is no comment to be honest. ہم چھوٹا سا کوئی کام کر دیں, اس کو جب تک ہم یعنی نشر نہیں کریں گے نا, اس وقت تک ورلڈ وائڈ جو ہے بی بی سی نیوز کی طرح نہیں پھیلائیں گے. ضروری ہے کہ وہ اس کو جانا ہے. اور استغفر اللہ, معذرت کے ساتھ, یہ خواتین کا ہمارا جو ہے خواتین میں تو بہت زیادہ ہے, یہ جراثیم ہے. غیبت سے لے کر, جھوٹ سے لے کر, بلیم لگانے تک سے لے کر ہم کس چیز کو گنوائیں, اور وہ چیزیں جو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ شاید اگر ان کو درگزر بھی کر دیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر لوگ نہیں کرتے. بال کی کھال نکالنے والے. بالکل. یہی سے ضمناً ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, ہم استغفار کرتے ہیں, ہم اس کے آگے توبہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, لیکن ہم خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی اگر کسی سے چھوٹی سی کسی چیز میں ترک ہو گیا, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, تو بس اس کی وہ درگت بنے گی کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھے. تو پھر ہم اللہ سے یہ امید کیسے رکھیں کہ آپ اس کے بندے کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ حشر کے دن جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے, اللہ تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, لیکن کیونکہ کنجیوں سے آپ اس کو جوڑ لیجئے خود کہ ہم اپنے اندر کیا ہیں, ہمارے اپنے اندر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہمارے اپنے اندر ہی ہے. تو اللہ یہ فرمائے گا کہ اب
آیا یہ بندہ ہمارے سامنے بال کی کھال نکالنے والا، اب اس کی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو پکڑا جائے. استغفر اللہ. ہم سوچتے ہیں اس بارے میں، اور یہ سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے زبان کے ساتھ، کانوں کے ساتھ. کوئی اس قسم کی چیز ہم نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، یہ نہ کریں جو چیز حرام ہے. پھر چوتھا جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ، کوئی حرام پیٹ میں نہ جائے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے حلال کمایا ہے تو حلال کے ساتھ ہم کچھ بھی جا کر خریدیں تو وہ حلال ہو جائے گا. آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری اویئر، آپ کو دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی چیز لیں، کوئی بھی چیز خریدیں. یعنی یہ 4 چیزیں جو ہمارے اپنے اندر ہیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہمارا پیٹ، 4 دروازے تو جہنم کے اسی سے متعلق ہیں، اور ان کی کنجی بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں. باقی دروازے جہنم کے اللہ نے فرشتوں سے بند کرا دی، لیکن یہ 4 کی کنجی. اور اسی لیے ہم دوبارہ کوٹ کریں گے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معصوم نے لعنت بھیجی اس شخص پر کہ جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں جب خدا کی رحمتیں عروج پر ہیں، جب اس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ آؤ میری پناہ میں، آؤ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے استغفار کو قبول کرنا چاہتا ہوں. اور ہم اس کے یعنی اپنے آپ کو اس مہینے میں بخشوا نہ سکیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی نفس ہے ہمارا جو ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہم کیا کریں گے؟ واپس میوزک سنیں گے، ہم ہر حرام چیز دیکھیں گے، ہر حرام چیز سنیں گے، اور ہر حرام بات کریں گے. یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی within ourselves جو ہیں وہ شیاطین یعنی جو اپنے اندر ہم نے پیدا کیے وہ ایسے کہ رمضان میں بھی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. یعنی کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر میں ایک بہت ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن لگتا ہے ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے مجھے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. تو بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی کہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ہم اس کی رحمانیت سے کس قدر مستفید ہو رہے ہیں، کس طرح ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت. یہاں پہ دیکھیں روح روزہ، اصل میں جو ہے وہ روح روزہ جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ روح روزہ کیا ہے. یہاں پہ ایک بہت خوبصورت کسی نے شیئر کیا ابھی واٹس ایپ پہ، بہت سی اچھائیاں بھی ہیں جہاں پہ بہت سی نقصانات بھی ہیں اس کے، لیکن ایک کسی نے یہ شیئر کیا کہ ایک بزرگ تھے اور وہ چپکے سے کچھ کھا رہے تھے. تو وہاں پہ ایک نوجوانوں کا جو ہے وہ ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ چپکے سے کھا رہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو چھیڑتے ہیں. چھیڑ خانی میں ان سے کہتے ہیں کہ چلے بابا جی آپ کا روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کھا رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میرا روزہ ہے. تو کہتے ہیں آپ کا کیسا روزہ ہے یہ جو آپ کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو یہ ساری انہوں نے چیزیں کوالٹیز بتائی ہیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں روزہ رکھنے میں. پھر انہوں نے کہا کیونکہ مجھے جسمانی معدے کی تکلیف ہے تو میں اس لیے جو ہے وہ پیٹ کا روزہ جو ہے وہ میں نہیں رکھ پا رہا ہوں. لیکن تو دیکھیں یہ روح روزہ ہے کہ جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو کہ ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہم نے اپنے نفس کو دیکھنا ہے، اپنے اندر کے انسان کو، اپنے اندر کے شیطان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو قابو میں کریں. بہت ہی خوبصورت گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے. میں یہاں پہ چلتی ہوں اپنی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس. یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، جب پیٹ کے حوالے سے جب بات چلی ہے تو ظاہر بات ہے ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے ہم کہ رمضان میں بہت زیادہ مرغن غذائیں، وہ تمام اشیاء میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے سال ہم نہیں کھاتے وہ ہمارے دسترخوان پہ رمضان میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو رمضان میں مرغن غذائیں کھانے سے تو ظاہر بات ہے صحت کے اوپر برا اثر پڑے گا. تو کس طرح کے جو ہمیں غذا کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، کیسی غذائیں ہمیں جو ہے وہ اپنے روزے میں یا افطاری میں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے؟ میں چاہوں گی تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو یہ آپ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے وہ پکوڑے سموسے جو ہے وہ پکانے میں بھی دیر لگتی ہے، بنانے میں بھی دیر لگتی ہے، تو اس کا فیٹ اتارنے میں بھی دیر لگتی ہے. بالکل رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ منہ سے وہی بات نکالو جو خود کرتے ہو. بے شک. اس لیے بھائی معذرت کے ساتھ کل ہم حسینیہ موس میں تھے اور بہترین ساگ اور گوشت بنا ہوا تھا، اور ہماری ٹیبل پہ ہم ایک خاتون تھی جو پکوڑے لائن تھی. اس پکوڑے پہ ہم لوگ سب اس طرح گر رہے تھے جیسے ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہم اداروں سے بھی اپنے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ ہیلتھی جو ہے وہ آپ نیاز کیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میں روز اپنے ادارے جاؤں گی
تو میرا وزن 5-6 kg بڑھا ہوا ہوگا. میں اس کو مثال کے طور پہ یوں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ آپ جب ہم لوگ کوشش کریں, کیونکہ ہماری توقع ہوتی ہے کہ ہم امام بارگاہ جائیں تو بہت مرغن غذا ملے, اور اگر نہ ملے تو ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں. سیم اگر ہم یہ بات فلسفی یاد رکھیں کہ ہم جب اتنا لمبا روزہ رکھا ہے, ہماری آنتیں ابھی اتنی مقوی خوراک یا اتنی فیٹی فوڈ ہم کو لینا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا. اور ہم نے آپ سے جیسے کہا کہ ہم اس کے اسپریچویلٹی پہ نہیں جانا ہے, آپ نے ہم سے میڈیکل سائنس سے پوچھا ہے, تو ہمارے سیلز نے, ہماری باڈی نے بڑی مشقت کی کہ سارا دن ہمارا فیٹ پگھلایا, ہمارے لیور نے بڑی ہیلپ کی. اور ہم آپ ایک سمپل بات بتائیں کہ جو سب سے زیادہ آپ لوگ سنتے ہوں گے اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹ, اور اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے باڈی میں انزائمز ہوتے ہیں, وہ اگر انزائمز نہ ہو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں تو ہمارا فوڈ جو ہے ہم پروسیس یا ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا. تو جب وہ ہم پروٹین کھاتے ہیں, فیٹ کھاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ انزائم فری ریڈیکلز بناتے ہیں. اچھا, اب ہمیں اردو میں نہیں پتا کہ فری ریڈیکلز کو کیا کہتے ہیں. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ ایسے رابرٹس ہوتے ہیں, رابرٹس, وہ ان کے پنجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, ہاں, اور وہ جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب وہ ان کے یہ سارے خالی ہوتے ہیں, یہ پنجے نا, اس میں کچھ ہے نہیں, تو وہ فری ریڈیکلز ہیں. اب ان کا کام کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے ہیلدی جو پروٹینز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جا کے گرفت میں لے لیں. ہاں, تو اب اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا توڑ ہمارے اندر خود ہی رکھا ہے. تو ہمارے پاس دوسرے انزائم بھی, اینٹی آکسیڈنٹ انزائم ہیں, جو کہ ان فری ریڈیکلز کو ایسا کام کرنے سے روکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, جب روزہ رکھتے ہیں, تو ہمارا فیٹ موبلائز ہو رہا ہوتا ہے, ہماری باڈی میں پروٹین ایز ایوری ڈے کے کم ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں کہ ہم اس کو موقع نہ دیں جھپٹا مارنے کے لیے. تو ہم اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم اپنی خوراک کو ہیلدی خوراک میں تبدیل کریں. ہیلدی کس طرح, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود ہی پسند کرتے ہیں اچھا کھانا کھانا. اچھے کھانے کا مطلب ہے قورمہ, بریانی, ہمیں بھی پسند ہے, لیکن پورشن کم کر لیں. اب میں نے یہی کیا ہے, سب پوچھتے ہیں آپ نے اپنا وزن اب کیسے کنٹرول کیا. ہم نے کہا ہم کوئی ڈائٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ڈائٹ صرف یہ کہ جس طرح ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ 3 حصہ کھاؤ اور 1 حصہ پیٹ کو خالی رکھو. بہت خوبصورت, ٹھیک ہے. اگر ہم لٹرلی سارا دن اسی پہ عمل کریں کہ جب ہم ناشتہ کریں تو تھوڑا کم کھائیں. ہم نے تو خود شروع کیا, اس لیے ہمیں اس بات کو بتانے میں اب شرمندگی نہیں ہو رہی, شروع کرنے میں شرمندگی. اور میڈیکل سائنس نے بھی یہی, آپ تو اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, یہی بتایا ہے کہ آپ اگر پورشن سائزز کو کنٹرول کریں تو آپ کا اگر 500 کیلوری کا جو ڈیفیسٹ ہے اگر کم کریں تو 1-2 کلو جو ہے وہ ہفتے میں آپ کا جو ہے ویٹ لاس ہو سکتا ہے. دوسری ایک اور بات یہ کہ اب جیسے اب اتنا شعور ہے, دیکھیے گھر گھر انٹرنیٹ ہے, گھر گھر سب کے پاس موبائل پہ کیلوری کے چارٹ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بھی ایک بسکٹ میں 300 کیلوریز ہیں, 150 کیلوریز ہیں. آپ دیکھیں اس کو, یہ نہیں کہ مہمان ہے اس کو ہم بسکٹ پیش کریں. اب آج کل ہم نے اپنے کلینک میں کہا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ کیک اور وہ ڈونٹس یہ کامن چیزیں ہوتی تھی ہیں, تو اب میں اب دیکھتی ہوں تو میں بڑے حسرت سے گزر جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ نہیں, اب میں روز سوچتی ہوں کہ ای میل بھیجوں گی کہ لوگ صرف فروٹس بھیجیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیے آپ ایک سیب کھائیں اور ایک اگر آپ نے کیلوریز میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہے, بالکل آپ نے پورے اپنے 1200-1400 کیلوری جو آپ کو بیٹھ کے کر رہی تھی, وہ آپ نے اس کو 300-400 ہارڈلی 300. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا دیں ہم. تو بہت ہی یعنی کہ مفید بات ہے کہ دیکھیں پورشن سائزز, یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ مرغن غذا نہ کھائیں, لیکن کم کر دیں. اور کبھی کبھار یعنی ہفتے میں آپ نے ایک دفعہ پکوڑے سموسے بنا لیے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, مگر روز نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ڈھیر سارا سیلڈ جو ہے نا, اور سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ بھی کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا کم ہو جائے. پھر اس کے بعد ڈھیر سارا سیلڈ رکھیں, دہی رکھ لیں, سیلڈ رکھ لیں. اس کو لٹری جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بکریوں کو دیتے ہیں, اس طرح خود اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہم اپنے صحت کے لیے کھا رہے ہیں. بہت خوبصورت, بہت شکریہ. تو یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد.